بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کی بندوقوں کے سائے میں نام نہاد انتخابات کشمیری عوام کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، خاص طور پر 2019 کے بعد اب جو مودی سرکار مقبوضہ علاقے میں انتخابی ڈرامہ رچانے جا رہی ہے، اس کا بنیادی مقصد خطے کے انتخابی اور آبادیاتی منظرنامے میں تبدیلی پیدا کر کے کشمیری عوام کو اپنی شناخت سے ہی محروم کرنا ہے۔ ان نام نہاد انتخابات کی تیاریوں سے پہلے لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات میں مزید اضافہ کیا جا چکا ہے تاکہ اس طرح مقبوضہ علاقے کی رہی سہی سیاسی خود مختاری کو مزید کمزور بنایا جا سکے۔ 2020 میں یہاں غیر قانونی طریقے سے ایسی حلقہ بندیاں کی گئی ہیں جس کا مقصد اقلیتی ہندو آبادی کے لیے مسلم اکثریتی آبادی کے مقابلے میں زیادہ نشستیں فراہم کرنا تھا۔ اس مودی ہتھ کنڈے سے یہاں کی اکثریتی مسلم آبادی کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچ چکی ہے، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد یہاں مسلمانوں کی اکثریتی آبادی کو سیاسی اختیارات سے مزید محروم کر کے جموں سے اقلیتی ہندوؤں کی حکومت کو ان پر مسلط کرنا ہے۔ غیر کشمیریوں کو تھوک کے حساب سے ڈومیسائل فراہم کر کے انہیں بھی یہاں عارضی طور پر ووٹ کا حق فراہم کیا گیا ہے تاکہ یہاں کے مقامی باشندوں کے اثر و رسوخ کو مزید کمزور کر کے انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔ بلا شبہ نئے ڈومیسائل قوانین اور غیر قانونی حلقہ بندیوں سے اس متنازع خطے کی آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کے حوالے سے آج شدید خطرات پیدا ہو چکے ہیں۔ دراصل بھارتی حکمران مقبوضہ علاقے میں انتخابات کا ڈرامہ رچا کر یہاں برسوں سے جاری اپنی ریاستی دہشت گردی کی پردہ داری کرنا چاہتے ہیں۔ اس جمہوری ڈھونگ کے ذریعے بھارت یہاں اپنے غیر قانونی قبضے کو مزید طول دینا چاہتا ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادیں اس حوالے سے واضح ہیں کہ مقبوضہ علاقے میں کسی طرح کے بھی انتخابات حق خود ارادت کا نیب البدل نہیں ہو سکتے۔ بھارتی حکمران اپنے مکرو ایجنڈے کے تحت ان انتخابی حربوں کے ذریعے 2019 کی واردات کو جائز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے ذریعے انہوں نے کشمیریوں کو ہر طرح کے سیاسی اور سماجی حقوق سے محروم کر کے انہیں اپنی ہی سرزمین پر بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہے۔